اور آج کے مشرک نے ڈرامے بازی کیا کی ہے. آج کے مشرک نے میں ایک خدا کو مانتا ہوں, میرا اللہ صرف ایک اللہ ہے. ہم کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتا ہے, یا علی مدد کیوں کہتا ہے, یا غوث آدم مدد کیوں کہتا ہے. جواب کہتا ہے میں ان کو اللہ تھوڑی مانتا ہوں, میں کہتا ہوں وہ اللہ کی عطا سے مشکل کشاں ہیں. یہ عجیب سی چیز مارکیٹ میں لے کر آ گیا مشرک. جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو, تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے. یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے, ہمارے سنی بھائی بھی کرتے ہیں یہ عوام الناس, یا علی مدد. 1.25 کے مجمع میں حضرت علی کا اتنا اکرام اور اتنی عظمت کا اعلان ہونا, میں سمجھتا ہوں یہی وہ نعرہ حیدری کی احساس اور بنیاد ہے جو آج ہم لگا رہے ہیں. ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں, مولا علی سے مدد مانگتے ہیں, تو عرض میں رکھ کے برابر نہیں ہے. السلام علیکم. دعوت حق یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نعرہ حیدری لگانا کیسا ہے. کیا یا علی مدد کہنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ بہت اہم ویڈیو ہے, تو چلتے ہیں علماء کرام کی ویڈیوز کی طرف. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیعہ مکتبہ فکر کے ذاکر شہنشاہ نقوی صاحب, تو ان کا موقف لے لیتے ہیں. ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں, مولا علی سے مدد مانگتے ہیں, تو عرض میں رکھ کے برابر نہیں ہے. برابر نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے برابر نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ برابر نہیں ہے. ہم بولتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا, میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے, کچھ رقم دے دیجئے, مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. فرمان لگے اللہ سے مانگیے. اب 3 مثالیں, 3 تصویریں مدد مانگنے کی. فرمان لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا, معاذ اللہ, نہیں دے رہا معاذ اللہ, مجھے نہیں مانگنا اس سے, معاذ اللہ, آپ سے مانگنا ہے. یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے. اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے. اللہ کا انکار کر کے مانگنا یہ کفر ہے. میں نے کہا حضور مجھے کسی رقم کی ضرورت ہے, کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا کل اللہ سے مانگا تھا, آج آپ سے مانگ رہا ہوں. فلاں چیز اس سے مانگی ہے, یہ چیز آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ انداز دعا ہے مشرکانہ, اللہ کے برابر کسی کو رکھنا, یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. مگر ایک اور بھی تو طریقہ ہے. میں نے کہا حضور مجھے رقم کی ضرورت ہے, کہنے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شہنشاہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے اس لیے مدد مانگتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. یہ تو ان کا موقف تھا. اب چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا موقف رکھتے ہیں. اور آج کے مشرک نے ڈرامے بازی کیا کی ہے. آج کے مشرک نے میں ایک خدا کو مانتا ہوں, میرا اللہ صرف ایک اللہ ہے. ہم کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتا ہے, یا علی مدد کیوں کہتا ہے, یا غوث آدم مدد کیوں کہتا ہے. جواب کہتا ہے میں ان کو اللہ تھوڑی مانتا ہوں, میں کہتا ہوں وہ اللہ کی عطا سے مشکل کشاں ہیں. یہ عجیب سی چیز مارکیٹ میں لے کر آ گیا مشرک. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, لیکن ساتھ میں یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, قبروں میں بھی جا رہے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اس تکلف کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خاتون کا ایک عدد میاں, اب جناب وہ فون پہ گھنٹوں ایکس سے بھی بات کرتی ہے, وائی سے بھی بات کرتی ہے, زیڈ سے بھی بات کرتی ہے, اے سے بھی بات کرتی ہے, بی سے بھی بات کرتی ہے, جیم لام میم نون واو ہے, سب سے اس کی ریلیشن ہے. جو محبت شوہر کو دینی چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ وہ اے کو بھی دے رہی ہے, بی کو بھی دے رہی ہے, سی کو بھی دے رہی ہے, ڈی کو بھی دے رہی ہے, اس کو بھی دیتی ہے, کبھی کبھار اس سے بھی اچھی طرح سے بات کرتی ہے. ایک دن شوہر کو غصہ آیا, کم بخت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تیرے ساتھ اور تو ہنس ہنس کے باتیں کس سے کر رہی ہے؟ پڑوس سے. اب بیگم کو آ گئی غیرت, میرے شوہر صرف کون ہو؟ آپ ہو, میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر نہیں مانتی. ایسے موقع پہ شوہر کیا کہے گا؟ بیگم اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت کہے گا بیگم یہ جملہ تمہارے منہ سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ آپ کہیں گے. اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے مشرک کو کہ جب تو مجھے مانتا ہے اللہ, تو معبود کا مطلب میرے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا. پکار رہے تو مجھے پھر اللہ کہنے کے تکلف کی ضرورت. مفتی طارق مسعود صاحب اس معاملے میں بہت ہی غصے میں نظر آ رہے تھے, اور مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگتا ہے یا کسی اور کو بھی پکارتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا یا حاجت روا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے.
अब चलते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की वीडियो की तरफ कि वो क्या कहते हैं। 1.25 लाख के मजमे में हजरत अली का इतना इकराम और इतनी अजमत का ऐलान होना, मैं समझता हूँ यही वो नारे हैदरी की एहसास और बुनियाद है जो आज हम लगा रहे हैं कि वो 1.25 लाख के मजमे में कोई एक भी ऐसा नहीं खड़ा हुआ जिसने इनकार किया हो, बल्कि ताईद वालों में हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खड़े हुए और आपने तो खुश होकर फरमाया बख्तन लक या अली अस्बख्त व अमसैत मौलाई व मौला कुल्ल मुमिनिन व मुमिनतिन इला यौमिल क़ियामा के अल्फाज भी रिवायत में आते हैं। ए अली, ओ मुबारक हो तुझे, मुबारक हो तुझे, ओ तू मेरा और हर मोमिन का सुबह क़यामत तक मोमिना का मौला हो गया। तो इसलिए जिसके दिल में विलाए अली के चिराग जल रहा है, जिसके दिल में हुब्बे अली की ये शम्मा रोशन है, वो ये बहानों से हीलों से वो मुबर्रा है कि भाई कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, लेट के जिक्र करना है, कैसे करें, पहले करें बाद में करें, यहां करें वहां करें, अव्वल करें आखिर करें। वो कहते हैं ओ मौका हो यार, विलादत हो, 13 रजब हो, 21 हो और कहीं हो, बस मेरे महबूब का जिक्र हो, रब भी राजी हो जाए, उसका महबूब भी, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया हुआ। नारे हैदरी की जो एहसास है वो ये हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अली के जिक्र से अपनी मजलिसों की रौनक बढ़ाओ। तो अब जो आपने वो शहीदी साहब भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि क्या बात है कि हर चेहरा रौनक वाला हो जाता है, महफिल का रंग बदल जाता है, वो कैफियतें बदल जाती हैं। भाई रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं कि अब अली के जिक्र से महफिलों का रंग बनाओ, ज़य्यनू, जीनत दो। तो इसका मतलब है कि अगर किसी की महफिल ना सजती हो ना, उसका रंग ना बनता हो, तो उस रंग बनाने के लिए मौला अली की मोहब्बत का रंग जरा छिड़के कि फिर उस महफिल का रंग। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से सवाल किया गया था कि या अली मदद कहना कैसा है, लेकिन उन्होंने सवाल के मुताबिक जवाब नहीं दिया। इस चीज़ का तो कोई भी मुनकर नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिसका मैं दोस्त इसका अली भी दोस्त है। लेकिन सवाल ये था कि हज़रत अली से मदद मांगना कैसा है या नारा हैदरी लगाना कैसा है। हज़रत अली की शान का तो कोई मुनकर नहीं है। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इस मामले में अपने मौक़िफ़ का इज़हार नहीं किया। अब चलते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वीडियो की तरफ कि वो क्या कहते हैं। ये जुल्म भी आपको मालूम है, हमारे सुन्नी भाई भी करते हैं ये अवामुन नास, या अली मदद। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, ए अली तुम्हारी मिसाल ईसा की सी है। ईसा के बारे में लोग दो इंतहाओं में मुब्तला हो गए। मोहब्बत और अकीदत में गुरूर करने वालों ने उन्हें खुदा का बेटा बना दिया और उनसे दुश्मनी और अदावत रखने वालों ने उन्हें काफिर और मुर्तद करार दे दी। इसी तरह तुम्हारे मामलात में होंगे, तुम्हें काफिर और मुर्तद करार देने वाले भी खवारिज पैदा हो गए, जिन्होंने कहा कि अली काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, और कत्ल भी कर दिया, शहीद भी कर दिया उनके एक आदमी ने खवारिज में से। और दूसरी तरफ उन्हें खुदा कहने वाले भी पैदा हो गए। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वीडियो आपने देखी है। उन्होंने तो अपनी बात के शुरू में ही कह दिया था कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि लोग कहते हैं या अली मदद, या अली मदद। तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब के मौक़िफ़ की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं मुफ्ती अकमल कादरी साहब की वीडियो की तरफ कि वो क्या कहते हैं। देखिए, मदद तलब करने को इस्तिमदाद कहते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखें कि इस्तिमदाद फ़कत अल्लाह तबारक व तआला से ही औला है। औला और अफजल ये है कि अल्लाह से इस्तिमदाद की जाए। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो बिल्कुल अपने हर बंदे की बात को सुनने पे कुदरत रखता है। सबसे अफजल और औला यही है कि इस सिलसिले में अपने रब करीम की तरफ रुजू किया जाए। लेकिन जब हम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हयात तय्यबा देखते हैं, कुरानी वाक़यात को देखते हैं, तो ये नज़र आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के आम बंदों ने उसके ख़ास बंदों की तरफ रुजू किया और अपनी परेशानियों में, अपनी हाजात में अल्लाह ताला की बारगाह से इनामात हासिल करने के लिए उन्हें वसीला बनाया है। तो बस यही वो चीज़ है, इसको जहन में रखिए ताकि गलत फहमी का इजाला हो कि अगर कोई किसी मखलूक के पास जाकर उनसे दुआ करवाता है तो ये अल्लाह को छोड़ कर जाना नहीं है, बल्कि ताल्लुक़ इलाही को मजबूत करने की गरज से ऐसा है। और ये मैं इसको बहुत बड़ी खयानत तस्वर करूंगा कि इस किस्म के मामले में उस अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह ताला को मुकाबिल खड़ा कर देना। तुम अल्लाह को छोड़ के इधर जा रहे हो, क्यों आपने मुकाबिल लेकर आए? अल्लाह को छोड़ के कौन जा रहा है? मादल्ला सुम्मा मादल्ला। ये जो बंदे हैं ये भी अगर कुछ देंगे, एक तिनका भी देंगे, तो इस सिलसिले में अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ताला की अता के बगैर कोई भी एक तिनका भी नहीं दे सकता। यह अकीदा ज़हन में रखिए। अल्लाह ताला की अता से इनको बड़े इख्तियारात हासिल होते हैं। तो मुफ्ती अकमल कादरी साहब का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत अली भी दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनके पास सब कुछ अपना है, बल्कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली को अता किया है और हज़रत अली आगे दे सकते हैं। अब चलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो की तरफ कि वो क्या कहते हैं। झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को अल्लाह ने इख्तियार भी दिया हो, तब भी मौला अली को आप पुकार नहीं सकते मदद के लिए।
کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے. میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے, انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا, رمضان کا ہی مہینہ تھا. کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا. میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں, آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں, اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم, لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے, مجھے عربی نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے, اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو منع ہے. پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح شام کہتے ہیں المدد یا نماز, المدد یا صبر, میری مدد فرمائیے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا. تو مولا علی کی سنت پہ چلو, مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو. پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی, بتائیں ممانعت کہاں ہے؟ پھر میں نے سورہ نمل کی آیت پڑھی, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے, معبود بنائے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے. انجینئر مرزا محمد علی صاحب کا موقف آپ نے سن لیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے محبت کرنی چاہیے, ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, نہ کہ حضرت علی کو مدد میں پکارنا چاہیے. مدد میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا جائے گا. اب چلتے ہیں مولانا اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں. یا علی مدد نعرہ حیدری لگانا یا اس طرح یہ پوچھنے کہ یہ ساری باتیں بھائی نہ حضرت علی نے سکھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, نہ ان کی اولاد نے سکھائی ہیں, نہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں. یہ لوگوں نے آپ ہی گھڑی ہیں, سنیوں نے بھی گھڑی, آپ نے بھی گھڑی. گھڑی باتوں کا کیا ہوتا ہے وہ تو لوگوں کے اپنے طرف سے بناتے ہیں. کہیں نہیں حضرت علی نے سکھایا کہ مجھے یا علی مدد پکارو یا ان کے اولاد نے کبھی پکارا, کوئی حوالہ نہیں. بے شک آپ شیعہ کی کتابیں دیکھیں, اپنی طرف سے اگر لوگ بناتے جائیں دین تو وہ تو پھر خود ہی ذمہ دار, اس کا ہم کیا کریں. سنی شیعہ جو بھی اپنی طرف سے بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, جو کتابوں میں دین ہے وہ لینا چاہیے. مولانا اسحاق مدنی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہیں پر یہ تعلیم نہیں دی کہ یا علی مدد کہہ کر پکارو, یا ان کی اولاد میں سے کسی نے بھی حضرت علی کو نہیں پکارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے, لیکن انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. ہر صحابی کا یہی نعرہ تھا یا اللہ مدد, اور ہر نبی نے بھی جب بھی پکارا تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر پریشانی میں, ہر تکلیف میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی غوث کو پکاریں گے تو یہ شرک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.